بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اس وقت جو صورتحال ہے بڑی ایک عجیب ہے، میں اسے کیسے بیان کروں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو، اور اخبارات میں ساری چیزیں چھپ رہی ہیں اور لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں سے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں، تو آپ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ بڑا ایک معذرت خواہانہ سا ایٹیچیوڈ تھا ان کے ڈی جی لاء کا، سبمسو رادر۔ لیکن سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا اس کا جواب کیا آیا؟ لیول پلینگ فیلڈ دو، الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا، آپ اپنا کام نہیں کر رہے یہ بتایا گیا انہیں، ساری چیزیں چھپ رہی ہیں، اخبارات میں ہیں، عثمان ڈار کی والدہ کا بھی دیا گیا حوالہ۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا تحریک انصاف سے۔ اس کے کیا نقصانات ہیں؟ یہ صرف ایک الیکشن ایک نشان پر لڑنے کی بات نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ بڑی یہ کلیور موو ہے راجہ سلطان سکندر کی، اور کنائونس ہے، بالکل نظر آ رہا ہے، یہ یعنی ایک بالکل شبہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ نون لیگ سے ان کی کنائونس ہے۔ میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو وہ انہوں نے بلہ جو ہے وہ چھین لیا، انہوں نے کہا جی آپ اب وہ تحریک انصاف ایک الیکشن کمیشن میں بلہ ان کا نشان نہیں ہے، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جو ان کے جو گریونسز ہیں ان کو آپ دور کریں، اور بالکل ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ تو جو اغوا کا کہا گیا تھا، جو لوگوں کو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تھا، ڈیٹینشن آرڈر کو روکنے کی بجائے معاملہ کیا ہوا؟ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے سے عثمان جو کلرک تھا، یہ انتظار پنچوتا صاحب نے بتایا، جو شہباز کھوسہ اور سردار لطیف کھوسہ کے توسط سے جو پٹیشن تیار کر رہا تھا عمران خان کی اہلیت کے بارے میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے، وہ سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ لوگ وہ ساری پٹیشن چھین کے لے گئے ہیں عثمان کا، اور ٹیلی فون چھین کے لے گئے۔ مجھے بتائیے کہ یہ سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو اس کا جو جواب ہے وہ کیا مل رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی جہاں تک بات ہے، تو الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے وہ ایک بڑا یعنی اتنا نرم رویہ ہے اس نگران حکومت۔ اب یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں بظاہر، پتہ نہیں اس میں بھی کوئی ٹوپی ڈرامہ ہو۔ احد چیمہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ڈی آر اوز اور آر اوز سارے انہوں نے بنائے ہیں، وہ احد چیمہ کو ابھی تک عہدے سے نہیں ہٹایا۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا، الیکشن کمیشن نے کہا آئی جی پولیس کو ہٹاؤ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہٹاؤ، کیونکہ یہ تو بالکل باعث ہیں۔ نظر آ رہا ہے آئی جی نے جس طریقے سے غیر قانونی جو لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور جیسے مار پیٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اور ڈی سی اسلام آباد تو توہین عدالت بھگت رہا ہے، ڈیٹینشنز آرڈر پاس کیے ہیں انہوں نے، عدالت کے احکامات کو بالکل ہوا میں اڑایا، اور اس میں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے جو ڈیٹینشن آرڈرز تھے، وہ جس طریقے سے بار بار انہوں نے پاس کیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود، تو اس پر وہ توہین عدالت بھگت رہا ہے۔ اور یہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ان کو بھی تبدیل کرو۔ فواد حسن فواد کی تبدیلی کی بات آ رہی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹس میں بھی حصے دار رہے ہیں، اور شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن نہیں ہٹایا نگران گورنمنٹ نے، بالکل نہیں ہٹایا۔ نہ احد چیمہ کو ہٹایا، نہ فواد حسن فواد کو ہٹایا، نہ آئی جی اسلام آباد کو ہٹایا، نہ ڈی سی اسلام آباد کو ہٹایا۔ اور اب 26 دسمبر کو آپ دیکھیں، 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے پرنسپل سیکرٹری کورٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ جو ایک چیز نظر آنی چاہیے تھی ٹرانسپیرنسی الیکشنز میں، وہ بالکل نہیں ہے۔ عامر سعید راہ ہیں، چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں، ان کے پاس مونس الہی کے اور پرویز الہی صاحب کے کاغذ تھے، وہ بھی مسنگ ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا۔ آپ نام لیں کسی حلقے سے، سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن کہیں اسرٹ کر رہا ہے، ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی کسی کے خلاف کارروائی کی ہے، بالکل ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔
سپریم کورٹ کے احاطے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، باقی عدالتوں کا آپ کیا کہیں گے؟ ہر طرف مار پیٹ ہو رہی ہے، ہر طرف لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کے بزنس توڑے جا رہے ہیں، کوئی کسی طرح سے بھی لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے۔ اور اس بیچوں بیچ جو اب ایک خبر جو اور آ رہی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے، تحریک استحکام پاکستان کے ساتھ ان کا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ واضح کیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ وہ تحریک استحکام پاکستان کو جتنی، کیونکہ وہ 40 عاشق فردوس عوان صاحب نے یہ کہا تھا، فردوس عاشق عوان صاحب نے کہ 70 صوبائی اسمبلی کی نشستیں اور 40 قومی اسمبلی کی سیٹس پر ہم ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، کیونکہ سردار ایاز صادق جو ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں گفتگو، لیکن مسلم لیگ نون نے انکار کر دیا ہے کہ اتنی نشستیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ہم تو اگر کوئی ہینڈ فل یعنی کوئی 10-12 سیٹیں جو ہیں اس پر تو ہو سکتا ہے کوئی ایگریمنٹ، لیکن یہ جتنا آپ مانگ رہے ہیں ہم اتنا نہیں دیں گے۔ اب یہ پہلا سی بی ایم، اگر تحریک استحکام پاکستان کے لوگ نہیں جاتے، مسلم لیگ نون ان کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل انہوں نے انکار کر دیا، جو بھی ان سے وعدے وعید تھے، جو کچھ بھی تھا، وہ بالکل 2/3 میجورٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور 2/3 میجورٹی کی طرف اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہ آئین میں ترامیم چاہتے ہیں، اور یہ ان کی ماضی کی ایک خواہش رہی ہے، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے بدلا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی حساب تو کرنا ہوگا، اگر حساب نہیں ہوگا تو معاملات کیسے ہوں گے؟ تو جو ان کو لے کے آئے ہیں، اب جو شریف خاندان ہے، وہ انہی کے ساتھ حساب چکتا کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی بھی چاہیے، اور وہ تحریک استحکام پاکستان کے لوگ جن کو یہ بتا کے علیحدہ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جماعت سے، ان کی وفاداریاں خریدی گئی تھیں کہ اب عمران خان ختم ہو گیا، اب پالیٹکس میں اس کا کوئی کام نہیں، کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ تو تھا نہیں جو گئے ہیں وہاں پہ، یہ تو صرف اقتدار کے بھوکے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تمہیں وہاں پر ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اب وہاں پر اگر یہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے، مسلم لیگ نون ان کو نہیں لے گی، تو جو تحریک استحکام پاکستان سے ان کو لے کے آئے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ کل ان کی باتوں پر کون یقین کرے گا کہ یہ ہمیں ٹشو کی طرح استعمال نہیں کریں گے؟ تو یہ ایک معاملہ جو ہے بڑا ایک سنگین معاملہ بن گیا، اور استحکام پاکستان کے اگر لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ جو سارے لوگ جو کہیں ٹوٹ پھوٹ کے ادھر ادھر ہو گئے تھے، وہ کسی طرف بھی آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ اب بلہ اس کا اب کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بلے کا انتخابی نشان انہوں نے کیوں چھینا ہے؟ جو الیکشن کا قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پارٹی ایک انتخابی نشان کے تحت اس نے الیکشن نہیں لڑا، رجسٹرڈ پارٹی جو ہے وہ نہیں ہے، اور انتخابی نشان آپ کا ایک نہیں ہے، تو آپ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ اب اگر مخصوص نشستیں حاصل نہیں کر سکتی پی ٹی آئی، یعنی عمران خان صاحب ایک لسٹ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ میرے امیدوار ہیں، لیکن ان کے انتخابی نشان تو ہر حلقے میں علیحدہ علیحدہ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ مخصوص نشستوں پر جو آپ کو خواتین کی سیٹس ہیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، اور اسی طریقے سے جو ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہیں، جو لیبر کی ہیں، جو منورٹیز کی ہیں، وہ آپ نہیں لے سکتے۔ تو یہ کم از کم بھی 20-25 نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں آپ کی کم ہو جائیں گی، تو یہ کاؤنٹ میں، حکومت سازی میں یہ ایک بہت بڑا نمبر ہوگا۔ تو انتخابی نشان لینے کی وجہ یہ کہ ایک نشان کے ذریعے انتخاب نہیں ہوگا، کیمپین پوری نہیں چل سکے گی، اور دوسرا مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو حصہ نہیں ملے گا، تو جو ڈفرنس ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ الیکشن میں پی ٹی آئی الیکشن کے بعد حکومت بنانے کے لیے جو مطلوبہ نمبر ہے اس کو حاصل کرنے میں وہ پرابلم ہوگی۔ تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ کنائونس کے ذریعے کیا گیا، اور اس کا مقصد پی ٹی آئی کو اقتدار سے دور، اور جو کل کہا سپریم کورٹ نے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی، اور آلریڈی یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ ان کو نون لیگ کو اس میں آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے، اور اب نون لیگ کو جب یہ سمجھ آئی ہے کہ اب دن بہت کم رہ گئے ہیں، تو انہوں نے عین موقع پہ آ کے
جو ان سے کہا جا رہا تھا یا جو ان کے وعدے تھے کہ تحریک استحکام پاکستان کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے، وہ بھی سیدھے ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی اپنا جو اصل چہرہ ہے نا وہ دکھا دیا ہے. تو ویری انٹرسٹنگ. اب لیٹ سی کہ پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ میں جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے، یا سیدھا سپریم کورٹ میں جاتی ہے، ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. آج فیصلہ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ. پھر اگلے ویلاگ میں آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.